مجھ کو بلوائیں، میرے مرشد یہ مجھ سے فرمائیں، آؤ طیبہ نگر چلتے ہیں۔ صلو علی 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 الحبیب حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ علیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد أبا أحد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق الله العظيم۔ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
کام پر آنے والے عذاب ٹلتے گئے، وہ سمجھتے بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سے کے بغی پہ چلتے کرم گئے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب حبیب 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 حبیب۔ والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله۔ بعض لب خاموش ہیں، جب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے تو ایک مجلس میں پڑھنا جو ہے یہ فرض ہے، جو نہیں پڑھے گا تو درست نہیں ہوگا۔ بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، بس وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک اللہ پاک نے میری امت کے لیے مجھ پر درود پاک پڑھنے کے بدلے اعلیٰ درجات رکھے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ کنز العرفان، تو اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح و صفائی رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اس رب رحمان و رحیم نے ہمیں مغفرت، رحمت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ یعنی ماہ رمضان عطا فرمایا۔ پھر اس پر مزید کرم یہ فرمایا کہ ماہ رمضان کے بعد ہمیں عید الفطر عطا فرمائی۔ عید الفطر بہت عظمتوں والا، رحمتوں والا اور برکت والا دن ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ پھر جب عید کا دن آتا ہے، عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ پاک اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے۔ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ جیسے عید پڑھنے کے لیے آئے تو
تو اس حدیث کے مطابق راستوں میں فرشتے موجود ہیں. ان کا کام کیا ہے کہ وہ گلیوں اور راہوں کے کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یوں پکارتے ہیں, کہتے ہیں اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت عطا فرمانے والا, بڑے سے بڑا گناہ بخشنے والا ہے. پھر اللہ پاک اپنے بندوں سے یوں خطاب فرماتا ہے. آج کے دن عید پڑھنے والوں کے لیے کتنی خوشی کی بات ہے. عید کے لیے گھر سے چل کر آنے والوں کے لیے اللہ پاک کی کتنی رحمتیں ہیں کہ فرشتے راہوں میں کھڑے ہو کر ان کو کلمات تحسین کہہ رہے ہیں. اور پھر اللہ پاک اپنے بندوں سے یوں خطاب فرماتا ہے, اے میرے بندو مانگو, کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے اسے پورا کروں گا, اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا. یعنی اس معاملہ میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو. میری عزت کی قسم جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں تمہاری خطاؤں پر پردے ڈالتا رہوں گا. میری عزت کی قسم میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا. بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ. تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا. بعد رمضان عید ہوتی ہے, رب کی رحمت مزید ہوتی ہے, جس کو آقا کی دید ہوتی ہے اس پہ قربان عید ہوتی ہے. عید تجھ کو مبارک اے صائم, صائم مانا روزہ دار, عید تجھ کو مبارک اے صائم, روزہ داروں کی عید ہوتی ہے. یقیناً آج خوشی کا دن ہے اور آج کے دن خوشی کا اظہار کرنا بھی چاہیے. فتاوی رضویہ میں ہے کہ عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا ثواب کا کام ہے, لہٰذا عید کے دن خوشی منانی چاہیے. البتہ خوشی منانے کا انداز وہ اپنائیں جو شیطان کو راضی کرنے والا نہیں بلکہ رب رحمان کو راضی کرنے والا ہو. ہر طرح کی جائز خوشی منانے کی دو شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ خوشی کو بطور شکر منایا جائے, بطور تکبر نہ منایا جائے کہ بندہ تکبر کرے اپنے لباس کے ذریعے, اپنے مال و دولت کے ذریعے, اپنے انداز کے ذریعے, اپنے کردار کے ذریعے. بلکہ اس چیز کا نام خوشی نہیں ہے. خوشی اس چیز کا نام ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ماہ رمضان کے بعد تو نے ہمیں عید کا دن عطا فرمایا, تو نے ہماری عبادات قبول فرمائی, اور آج ہمارے لیے شکر کا دن ہے, آج ہمارے لیے مبارک دن ہے, ہمارے گناہوں کی مغفرت کا دن ہے, ہماری عبادات قبول ہونے کا دن ہے. تو اگر کوئی خوشی کو شکر کے طور پر منائے تو اس کے لیے ثواب ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ خوشی جائز طریقے سے منائی جائے, ناجائز طریقے سے خوشی منانا حرام ہے. اب اس میں خدا نخواستہ کوئی گانے باجے بجاتے ہوئے خوشی منائے, شرابیں پیتے ہوئے خوشی منائے, اسراف اور فضول خرچی کرتے ہوئے خوشی منائے تو یہ خوشی نہیں ہے. خوشی وہی ہے جو شریعت کے مطابق ہوگی, جس کو کرنے کا طریقہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوشیاں منائیں, ضرور منائیں, مگر خوشی کے طریقے کے طور پر منائیں. عید الفطر کی خوشیاں منانا اللہ پاک ہم سب کو نصیب کرے, اور اللہ پاک اس کی برکت سے ہماری مصیبتیں, ہماری بیماریاں, ہماری پریشانیاں دور فرما دے. میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی پارہ 9 کی آیت نمبر 1 تلاوت کی. اللہ پاک فرماتا ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. تو اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح و صفائی رکھو, اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو. اس جگہ سب سے پہلے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. الحمدللہ عز و جل ماہ رمضان تقوی دلانے والا مہینہ, نیک بنانے والا مہینہ, جس میں ہم نے روزے رکھے لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو اللہ پاک ہمیں تقوی نصیب فرمائے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ تقوی انتہا نہیں,
قرآن کریم میں تقوی کے بعد بہت سارے کام بتائے گئے ہیں. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح و صفائی رکھو. تقوی اختیار کرنے کے بعد فرمایا کہ صلح و صفائی اختیار کرو. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، قرآن کہتا ہے اور صلح بہتر ہے. آج ذرا غور کیجئے، آج خوشی کا دن ہے، آج عید کا دن ہے، آج مبارک دن ہے، آج ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کا دن ہے، مبارکباد دینے کا دن ہے. لیکن ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو آج کے دن بھی اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہوں گے، اپنے بھائیوں سے ناراض ہوں گے، اپنی بہنوں سے ناراض ہوں گے، اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہوں گے، اپنے محلے والوں سے ناراض ہوں گے، اپنے پڑوسیوں سے ناراض ہوں گے، اپنے عزیز و اقربا سے ناراض ہوں گے. تو قرآن تو کہتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح بہتر ہے. غور کیجئے، آج ہم نے بڑی بڑی ناراضیاں پال رکھی ہیں. کتنوں کو ناراض کیا ہوا ہے. فلاں رشتہ دار بھی ناراض، فلاں رشتہ دار بھی ناراض، فلاں بھائی بھی ناراض، فلاں بہن بھی ناراض، خالہ بھی ناراض، پھپھو بھی ناراض، تایا بھی ناراض، فلاں چھوٹا چچا بھی ناراض، فلاں رشتہ دار بھی ناراض. تو کہتے ہیں ناراض کرنے والوں کی لسٹ بنائیں گے تو ایک پوری لسٹ بنے گی. جن سے آج ہم نے سلام لینا چھوڑ دیا، ان سے عید کے دن ہم نے مبارکباد کہنا چھوڑ دیا، ان کے گھر آنا جانا چھوڑ دیا، ان کو مبارکباد کہنا چھوڑ دیا. تو غور کرتے چلے جائیے عاشقان رسول. قرآن کہتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ صلح تمہارے لیے بہتر ہے، اس میں خیر ہے. عید ہے رشتہ داروں کے ساتھ خوشی منانے کا دن، عید ہے ناراض رشتہ داروں کو راضی کرنے کا دن، عید ہے اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کا دن، عید ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ خوشی منانے کا دن. لیکن ہماری حالت عجیب ہے، ہمارے کتنے رشتہ دار ناراض ہوئے پڑے ہیں، ہمیں ان کو منانے کی کوئی فکر نہیں ہے. یاد رکھیے کہ جو کسی مسلمان سے ناراض ہوتا ہے اور اس سے صلح نہیں کرتا تو اس کو اچھا نہیں کہا گیا. حدیث پاک میں ہے کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے. یعنی بہتر تو یہ ہے کہ 3 دن کے لیے بھی کسی سے ناراض نہ ہو، لیکن 3 دن کے بعد تک ناراضی رکھنا، مسلمان بھائی کو چھوڑے رکھنا گناہ ہے. اگر 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے گا تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رہا اور اس حال میں مر گیا تو آگ میں داخل ہوگا. اے عاشقان رسول کیجئے، غور کیجئے، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ 3 دن کیا 3 مہینے 3 سال ہو گئے، ہم نے ان کا منہ نہیں دیکھا. ہم نے کہہ دیا جی خوشی غمی ختم، نہ تم ہمارے جنازوں میں آؤ گے نہ ہم تمہارے جنازوں میں آئیں گے. ختم ہو گیا، ختم کر دیا. آمنے سامنے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں. جنازے میں موجود ہوتے ہیں لیکن آپس میں سلام نہیں کرتے. ایک محلے میں رہتے ہیں لیکن ملتے نہیں ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں ملتے نہیں ہیں. تو اسلام تو کہہ رہا ہے، فرمان مصطفیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراضی نہیں پالنی، 3 دن کے اندر اندر سلو کر لینی ہے، 3 دن کے اندر راضی کر لینا ہے. لیکن 3 دن تو بڑی بات ہے، یہاں تو 3 سال کے، یہاں تو جینا مرنا ختم کیا جا رہا ہے، یہاں تو چہرہ دیکھ کر نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے. اچھا اگر اس کی وجوہات پر غور کیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ پیچھے وجہ کوئی نہیں ہے. 70% ناراضیوں کی وجہ غلط فہمی ہوتی ہے. 70% ناراضیاں غلط فہمی کی وجہ سے ہوتی ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا. وجہ کیا تھی؟ اس نے ہمیں سلام نہیں کیا تھا جی، فون نہیں اٹھایا تھا، رپلائی نہیں دیا تھا، قرضہ مانگا تھا پیسے نہیں دیے تھے، مشورہ مانگا تھا مشورہ نہیں دیا تھا، شادی میں بلایا تھا آیا نہیں تھا، اس کے گھر گئے تھے ملا نہیں تھا. اب خود سے ہی ایک چیز سوچ لی، خود سے ہی اپنے ذہن میں بنا لیا، خود سے ہی ناراضی پال لی، خود سے ہی اس سے تعلق توڑ لیا. اور بھائی آپ اسے پوچھتے تو صحیح کہ وجہ کیا ہے، آپ کیوں نہیں مجھ سے سلام کیا؟ آپ نے، ہو سکتا ہے کوئی عذر ہو. آپ کا فون کیوں نہیں اٹھایا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مصیبت میں ہو سکتا ہے کسی پریشانی میں ہو. تو بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات 70% ناراضیاں غلط فہمی کی وجہ سے ہوتی ہیں. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزرے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں اور گہرے کسی فکر میں مبتلا ہیں، کوئی گہری سوچ میں ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سلام کرتے ہیں تو یہ جواب نہیں دیتے.
یہ گزر جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہوگی، عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اللہ خیر کرے، ایسا ہونا تو نہیں چاہیے۔ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ میں نے سلام کیا ہو اور عثمان نے میرے سلام کا جواب نہ دیا ہو۔ اب صحابہ کی تربیت کی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے کوئی غلط فہمی نہیں پالی، یہ سیدھے چلے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ عرض کی حضور ایک مسئلہ ہے، ٹینشن ہے۔ بولا جی ابوبکر، جی فاروق بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ کب میں گزرا عثمان غنی کو میں نے سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا یہ تو تمہارے آپس کی بات ہے، آپس کا مسئلہ ہے، خود حل کرو، میں کیا کر سکتا ہوں۔ آج کل بعض اوقات کوئی کسی کے پاس مسئلہ لے کر آتا ہے تو آگے سے کہتا ہے جی یہ میری ٹینشن نہیں ہے، آپ جانو، آپ کا کام جانے۔ یہاں اگر ہم کسی کی صلح کروا سکتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ثواب کا کام ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور لے کر سیدھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ عثمان غنی فوراً جواب دیتے ہیں، کہا عثمان فاروق اعظم نے تمہیں سلام کیا، تم نے جواب دیا۔ بولا یہ آئے تھے؟ بولا یہ سلام کیا۔ بولا مجھے تو پتہ نہیں۔ بولا کیا کس مصروفیت میں؟ دیکھا میں ایک بڑی گہری سوچ میں مبتلا تھا، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرنا چاہتا تھا، میں اس سوال کے بارے میں اتنی زیادہ غور و فکر کر رہا تھا کہ مجھے فاروق اعظم کے آنے کا پتہ بھی نہ چلا، مجھے ان کے سلام کرنے کا پتہ نہ چلا۔ اب معاملہ کلیئر ہو گیا کہ انہوں نے سلام تو کیا تھا لیکن یہ کسی گہری سوچ میں تھے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ آنے والا کون ہے اور وہ سلام بھی کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان کسی ٹینشن میں ہوتا ہے، کسی پریشانی میں ہوتا ہے، گزر رہا ہوتا ہے، ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ ہلاتے ہیں، اس کی توجہ نہیں جاتی، توجہ جاتی ہے تو وہ دیکھ نہیں پاتا، دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں کچھ ٹینشن چل رہی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں پھر رپلائی دوں گا، بھول جاتا ہے۔ تو ہماری 70% جو ناراضیاں ہیں وہ غلط فہمی کی وجہ سے ہیں۔ تو یاد رکھیے مسلمان کی یہ شان نہیں ہے، مسلمان کو جوڑنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، مسلمان کو توڑنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ کوئی اس سے ناراض ہو تو یہ اس سے معافی مانگ لے، یہ اس سے صلح کر لے، یہ اس کے پاس چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ حسنین کریمین آپس میں ناراض ہو گئے ہیں، تو میں آگے بڑھا، میں حضرت امام حسین کے پاس گیا کہ آپ امام حسن سے ناراض ہیں، چلیے ان کو چل کے مناتے ہیں۔ کہا کہ میں نے روایت سنی ہوئی ہے جو چل کر منانے کے لیے آئے تو وہ جنت میں پہلے جائے گا، تو میری خواہش ہے کہ حسن میرے بڑے بھائی جان یہ آئیں، ان کو یہ فضیلت ملے، یہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں امام حسن کے پاس چلا گیا، میں نے انہیں کہا کہ آپ دونوں ناراض ہیں اور امام حسن امام حسین اس لیے آپ کے پاس نہیں آ رہے، وہ کہتے ہیں کہ جو صلح کے لیے پہلے آیا، جو جس نے پہل کی وہ جنت میں بھی پہلے داخل ہوگا، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف پہلے آئیں تاکہ وہ جنت میں مجھ سے پہلے جائیں۔ انہوں نے ان کو ساتھ لیا اور جا کر دونوں بھائیوں کی آپس میں صلح کروا دی۔ یہ ہے صحابہ کرام کا انداز، یہ ہے صحابہ کرام کا طریقہ۔ یہاں تو دو مسلمانوں میں لڑائی کروائی جاتی ہے، اب انداز الٹ ہو گیا۔ بڑا دیکھا یہ دونوں بھائی بڑے اتفاق سے چل رہے ہیں، بڑی ان کی محبت ہے، بڑے ان کی سلوک ہے، آپس میں رشتے کر رہے ہیں، کوئی بیچ میں ایسی تیلی لگائے گا، ان کی آپس میں ایسی بدگمانی پیدا کرے گا، ایسی غیبت و چگلی کرے گا کہ دونوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی، پھر بیٹھ کے تماشا دیکھے گا، دیکھو میں نے ان کی آپس میں پھوٹ ڈلوا دی۔ یہ ایسے کردار بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں کہ جو آپس میں کسی کو صلح و صفائی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے، ان کے اندر حسد کی آگ پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے صلح و صفائی سے رہ رہے ہیں، ہمارے گھر میں لڑائی ہے، یہ کیسے خوشی سے رہ رہا ہے۔ تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان مسلمانوں کے درمیان جدائی کروا دے، ان میں لڑائی کروا دے، حتیٰ کہ بعض ایسے بد نصیب ہوتے ہیں جو میاں بیوی میں طلاق کروا دیتے ہیں۔ یہ بد نصیب ہے، یہ برا بندہ ہے، یہ شیطان کا پیروکار ہے، یہ اچھا بندہ نہیں ہے جو اللہ کے بندوں میں پھوٹ ڈلوا رہا ہے، اللہ کے بندوں میں ناراضیاں پیدا کروا رہا ہے، غلط فہمیاں پیدا کرا رہا ہے، ناراضیاں پیدا کروا رہا ہے، جدائیاں ڈال رہا ہے، ان کے رشتے توڑ رہا ہے، ان کو آپس میں الگ الگ کر رہا ہے۔ یہ اچھا انسان نہیں ہے۔ اچھا تو وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ صلح کرنے میں خیر ہے۔ تو اپنے اندر بڑا پن پیدا کیجئے۔ بعض کہتے ہیں جی میں چلا گیا
تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا، آپ کے کپڑے چھوٹے ہو جائیں گے، آپ بڑے ہی رہیں گے، آپ جائیں آگے بڑھیں، آپ سے جو ناراض ہے آپ آگے بڑھ جائیں۔ ایک ہی ماں کے پیدا ہوئے ہیں نا، ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، تو آگے بڑھنے میں کیا رہ جائے؟ آگے بڑھیے، جا کر اس سے ملاقات کر لیجئے، اسے عید مبارک کہہ دیجئے، اس کو بولیے کہ جو غلط فہمی تھی آج دور کر لیجئے، تاکہ کل بروز قیامت کے پکڑ سے ہم بچ جائیں۔ تو ضد ہوتی ہے، بعض کا تکبر ہوتا ہے، بعض کا انا ہوتی ہے، میں کیسے چل کر جاؤں، میرا ناک کٹ جائے گا، لوگ باتیں کریں گے، تو یہ ایک تکبر ہے، یہ ایک ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، یہ ایک اندر یہ تکبر ہے جو آگے نہیں بڑھنے دے رہا۔ جس کے اندر عاجزی ہوگی وہ جلدی آگے بڑھے گا، جس کے اندر انکساری ہوگی وہ جلدی معاف کرے گا۔ تو معاف کرنا اختیار کیجئے تاکہ اللہ ہمیں بھی معاف کرے، معافی دینا پسند کیجئے تاکہ ہماری معافی بھی قبول کی جائے، سلو کیجئے تاکہ ہمیں آقا کریم کے حوض کوثر سے آب کوثر پینا نصیب ہو جائے۔ مسلمانوں کے اندر محبتیں بانٹیے، ان کے اندر نفرتیں نہ بانٹیے، ان کو آپس میں جوڑیے، ان کو آپس میں نہ توڑیے، اپنے اپنے بارے میں غور کر لیں۔ آج عید کا دن ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ عید کی خوشی اپنے ناراض رشتہ داروں کے ساتھ منائیے، اپنے ان بھائیوں کو راضی کیجئے، ان سے ملاقات میں پہل کیجئے، تاکہ اللہ کریم آج کے دن ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ آج کے دن ہمارا کوئی رشتہ دار ناراض نہیں ہونا چاہیے، جہاں نہیں جا سکتے فون کر کے اسے بولیں، عید مبارک بولیں۔ آپ کے بعض کا میسج کرنے سے اگلا راضی ہو جائے گا، اس کا دل صاف ہو جائے گا۔ فرمایا تحفہ دو، آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں، تو جو ناراض ہے اس کی طرف تحفہ بھجوا دیں، یہ بھی ایک محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو عید ہمیں یہ کہتی ہے، عید کا یہ پیغام ہے، عید الفطر کی خوشیوں میں اپنے ناراض رشتہ داروں کو سلو کیجئے، سلو میں پہل کیجئے، آپس میں مسلمانوں میں سلو کروائیے، ان کی لڑائیاں ختم کروائیے، ان کے جھگڑے ختم کروائیے، ان کی آپس کی محبتیں بڑھائیے، ان کے تعلقات کو استوار کیجئے، تاکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں محبت اور خیر پروان چڑھے، شر اور گناہ جو ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ تو اے عاشقان رسول، آج عید کا دن ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم اپنے مسلمانوں سے ساری ناراضیاں ختم کر دیں، اپنے رشتہ داروں سے آگے بڑھ کر معافی تلافی کر لیں۔ اللہ پاک اس عمل کرنے والے کو بڑا پسند فرماتا ہے اور ان کے لیے بڑے فضائل جمع کیے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں آج کے دن کی برکتیں عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں دوسروں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں سلو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں رشتہ داری کاٹنے سے بچائے، اللہ پاک ہمیں رشتہ داری جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس کی برکت سے ہم سب کی بلا حساب مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک آج کے دن کے ہمیں خیر و برکت نصیب فرمائے۔ آج کا دن عید کا دن ہے، اور آج اپنے مرحومین کو بھی نہ بھولیے گا جو پچھلے سال آپ کے ساتھ عید کی خوشیوں میں تھے، آج وہ قبرستان میں ہیں، آج انہیں بھی یاد رکھیے گا، ان کے لیے اصالِ ثواب کیجیے گا۔ ماں باپ فوت ہو گئے ہوں تو قبرستان جا کر ان کو اصالِ ثواب کر کے آئیے گا، ورنہ کم از کم عید والے دن 300 بار سبحان اللہ و بحمدہ آپ بھی پڑھ لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر تمام فوت شدہ مسلمانوں کو احسال کر دیجئے۔ اس کی برکت سے ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوں گے، اور جب پڑھنے والا خود قبر میں داخل ہوگا تو اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل ہوں گے۔ آج کا دن غریبوں کی خوشیاں دوبالا کرنے کا دن ہے۔ آج غریبوں کی مدد کیجیے گا، آج غریبوں کی مالی معاونت کیجیے گا، آج غریبوں کے گھروں میں کھانا پہنچائیے گا، آج غریبوں کے بچوں کو بھی عیدی دیجیے گا۔ جب اپنے بچوں کو عیدی دیں تو غریبوں کے بچوں کو بھی عیدی دیں، یتیموں کی بھی خود کفالت کریں، آج ان کی خوشیاں بھی بڑھائیے گا، آج ان کو بھی نظر شفقت دیجیے گا، آج ان کے سر پہ بھی دست شفقت رکھیے گا، آج ان کے منہ میں بھی نوالا ڈالیے گا، آج ان پر بھی محبت کا اظہار کیجیے گا، تاکہ ان غریبوں کی دعاؤں کا صدقہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اور آج صدقہ فطر ضرور ادا کیجئے گا، جو صدقہ فطر نہیں دے سکا وہ عید کے بعد بھی دے سکتا ہے، یہاں باہر بھی اسٹال موجود ہوگا، وہاں پر آپ صدقہ فطر دیجئے، دعوت اسلامی کی مالی معاونت کیجئے تاکہ مل جل کر دین کا کام بڑھایا جا سکے۔ اسی طرح جیسے ہم نے رمضان میں روزے رکھے، تو رمضان کے بعد عید کے بعد، آج عید کا دن ہے، آج کے دن کے بعد پورے مہینے میں، اب جو مہینہ شروع ہوا ہے اسے شوال کا مہینہ کہتے ہیں،
اس شوال کے مہینے میں جو 6 روزے رکھ لے، چاہے تو مسلسل رکھے، چاہے ایک دن چھوڑ کر رکھے، یا جس انداز سے رکھے، 6 روزے جو رکھ لے، حدیث پاک میں ہے کہ وہ گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ پھر فرمایا جس نے شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے عمر بھر کے روزے رکھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، جس سے بن پڑے شوال کے بھی وہ 6 روزے رکھے، جن سے کوئی ماہ رمضان کا روزہ رہ گیا، قضا ہو گیا، تو وہ اب رمضان کے بعد، آج کے دن کے بعد وہ اس روزے کی قضا بھی کریں۔ اور آخری آپ سے التجا ہے، آخری التجا یہ ہے کہ نماز صرف رمضان میں فرض نہیں تھی، رمضان کے بعد بھی فرض ہے۔ ساری نمازیں سارا سال، 5 نمازیں سارا سال، تو زندگی کی آخری سانس تک ہمیں اپنی نمازیں پڑھنی ہیں۔ ایسا نہیں کہ اب رمضان چلا گیا تو اب ہماری نماز جو ہے وہ چلی گئی۔ نماز وقت باندھا فرض ہے، اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، تو اس کی نیت کر لیجئے۔ آج خوشی کا دن ہے، آج عید کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے، اللہ پاک کی بارگاہ سے گناہوں کی مغفرت پانے کا دن ہے۔ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ 5 نمازیں سارا سال پڑھا کریں گے انشاءاللہ سوجہ۔ دعوت اسلامی کے جمعرات کو یہیں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، آپ سب کو دعوت ہے کہ اس میں شرکت کیجیے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انشاءاللہ عز و جل عید کا طریقہ بتایا جائے گا، امام صاحب بتائیں گے، پھر انشاءاللہ عید کی جماعت قائم کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عید کی نماز کا طریقہ سماعت فرما لیں۔ 2 رکعت نماز عید الفطر 7 6 زائد واجب تکبیروں کے۔ اس میں 6 زائد جو تکبیریں کہنی ہیں، 3 تکبیریں پہلی رکعت میں کہی جاتی ہیں اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں کہی جاتی ہیں۔ پہلی رکعت میں جو 3 تکبیریں کہیں گے، اللہ اکبر پہلی تکبیر تحریمہ کہیں گے، ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ تکبیر کہی جائے گی، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ پہلی تکبیر کے بعد دوسری تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ جب تیسری تکبیر کہی جائے گی تو تکبیر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، پھر قرات وغیرہ کی جائے گی، رکعت مکمل کریں گے۔ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو پہلے قرات کی جائے گی، قرات مکمل کرنے کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی اور تینوں تکبیروں میں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی تکبیر رکوع والی کہہ کر رکوع میں چلے جانا ہے۔ تمام اسلامی بھائی صفحے بنا لے، کھڑے ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله الحمد لله حمد الشاكرين. الحمد لله كما نقول وخيرا مما نقول. الحمد لله قبل كل شيء. الحمد لله بعد كل شيء. الحمد لله مع كل شيء.
والحمد لله كما حمده الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون وعباد الله الصالحون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأفضل صلوات الله وأزكى تحية الله على خير خلق الله نبي الأنبياء سيد المرسلين خاتم النبيين أكرم الأولين والآخرين سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعترته المكرمين المعظمين وأولياء ملته الكاملين العارفين وعلماء أمته الراشدين المرشدين وعلينا معهم وبهم ولهم وفيهم يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم يوم يتجلى فيه ربكم باسمه الكريم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أعدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى بنيه الكريمين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء البتول الزهراء صلوات الله تعالى وسلامه على أبيها الكريم
وعليها وعلى بعلها وبنيها وعلى عميه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة، وعلينا معهم عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأعز وأتم وأهم وأعظم وأكبر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. یا اللہ سوجل نماز عید ادا کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ سوجل ماہ رمضان کی عبادات کرنا، قیام و سیام، سحر و افطار، تلاوت قرآن، دیگر کی جانے والی عبادات، تیری بارگاہ میں کیا جانے والا خرچ کیا جانے والے صدقات، ان تمام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا. یا اللہ آج کے ان خوشیوں بھرے لمحات میں ہم سب کی بلا حساب مغفرت فرما. یا اللہ آج کے دن میں ہم سب سے صدا کے لیے راضی ہو جا. یا اللہ عز و جل ہمیں سارا سال ساری نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جیسے ماہ رمضان میں تیری عبادت کرنے کی توفیق ملی، یا اللہ بعد رمضان بھی اس جذبے کو سلامت فرما. یا اللہ سجدوں میں لذت عطا فرما، ہماری زبانوں پر تلاوت قرآن جاری فرما، درود و سلام پڑھنا ہمارا شوق فرما، سنت مصطفیٰ پر عمل کرنا آسان فرما. ہم سب کو گناہوں سے حقیقی نفرت عطا فرما، تیرے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما. یا اللہ وجل یہاں طرح طرح کے حاجت مند حاضر ہیں. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو بیجا مقدمات میں گھیرے ہیں رہائی عطا فرما، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کو خلاصی عطا فرما، جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں ان کو کشادگی عطا فرما، جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں نیک و آسان رشتے عطا فرما، جن کے اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جو آپس میں ناراض ہیں ان میں صلح فرما، جو روٹھے ہیں ان کو یا اللہ منا، جو بچھڑے ہیں ان کو ملا. یا اللہ عز و جل ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما. مسلمان دنیا بھر میں جہاں جہاں کفار سے نبرد آزما ہیں سب مسلمانوں کو آزادی کی صبح نصیب فرما. یا اللہ کفار کو نیست و نابود فرما. یا اللہ ہمیں حج کی توفیق عطا فرما، مکہ و مدینہ کی حاضری ہمارا مقدر فرما. یا اللہ ان دعاؤں سے بالخصوص ان مسلمانوں کو حصہ عطا فرما جن کے پیچھے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے. یا اللہ عز و جل یہ دعائیں ہماری، ہمارے ماں باپ، سارے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما. ہمارے فیضان مدینہ کے امام و خطیب، مؤذن، نمازی، اہل علاقہ کے درجات بلند فرما. شیخ طریقت امیر اہل سنت کو صحت و عافیت عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلند آواز سے درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب ہو دم واپسی یا اللہ تو ہم سب کی زبان پہ ہو جاری لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تمام عاشقان رسول کو بہت بہت عید مبارک. الصلاۃ والسلام علی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں
شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جسوں غانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جسوں غانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جسوں غانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود غم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود غم فقیروں کے سرور پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا محمدا ما هو أهله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا رب العالمین اے مالک کریم جس طرح ہم نے یہاں پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا اسی طرح سنہری جالی کے سامنے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین آج کا یہ مبارک دن ہے اس مبارک دن کے صدقے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا رب العالمین ہم سب کے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما خصوصاً بالخصوص جن کے والدین اس دنیا سے چل گئے ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما جن کے والدین حیات ہیں ان کو نیکی والی صحت و عافیت والی درازی عمر بالخیر عطا فرما یا رب العالمین آج کی مبارک دن کا صدقہ مسلمان جہاں کئی بھی گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں سب کو شفا کلی عطا فرما خصوصاً بالخصوص جو حاضرین کھڑے ہیں ان میں سے کوئی بیمار ہے تو ان کو بھی شفا یابی عطا فرما جو بیماروں کے نمائندے بن کر کھڑے ہیں جو ان اسلامی بھائیوں نے اپنی بیماروں کے لیے کہا یا رب العالمین
العالمین سب کے بیماروں کو شفا یابی عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق وسیع عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نرین عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے، بن مانگے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد۔